سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے تنگ دستی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنے فضل اور کرم کا۔ اس میں یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی جو بے حیائی ہے وہ شیطان کے حکم سے آپ لوگ کرتے ہیں۔ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک نارمل گھر کی خاتون ہے شاید، اور وہ ڈانس کر رہی ہیں، اور اس کو جتنا فیم ملا ہے شاید ہی کسی ویڈیو کو، کسی اچھی ویڈیو کو اتنا فیم یا کسی ٹیلنٹ والے کو اتنا فیم ملا ہو۔ اس میں کیا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اس میں صرف بے حیائی ہے، اس میں ایک خاتون ڈانس کر رہی ہیں، کچھ سٹیپ لگا رہی ہیں، اور بس۔ میرے لیے تکلیف دہ لمحہ ہے اس وجہ سے کہ ایک امت مسلمہ کی بیٹی جس کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے اور وہ ڈانس کرتی ہے اور وہ اتنا وائرل ہوتا ہے کہ انڈیا والے اس کو سراہتے ہیں، اور اس پر اہم بات یہ ہے کہ ایک ڈانس تو وائرل ہو گیا جو پاکستان کا کلچر نہیں ہے، جو کہیں سے بھی پاکستان میں الاؤ نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کا کلچر بالکل الگ ہے، اور یہ کلچر ساتھ والے پڑوسی ملک سے آیا ہے، اور وہاں پر یہ شاید کلچر ہے۔ دیٹس وائی ہمارے لوگ جو ہے وہ انسپائریشن جو ہے وہ بہت جلدی حاصل کر لیتے ہیں، لوگوں سے بہت زیادہ انسپائر ہیں، ان کی اپنی تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی پرسنالٹی سے ہی انسپائر ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دین نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہے تو آپ کو انسپائر ہونے کے لیے پھر دوسرے ممالک سے جو ہیں لوگ ہی ملیں گے، وہ لوگ جن کی کوئی اپنی پرسنالٹی نہیں ہوتی وہ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ خاتون ڈانس کرتی ہیں اور وائرل ہو جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک خاتون جنہوں نے ڈانس کیا اور وہ وائرل ہو گئی ہیں، اور ہمارے مارننگ شو کی ایک ہوسٹ ہیں وہ بھاگ کر ان کو بلا لیتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور تو اچھا کام ہے نہیں کرنے کو، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ ایک برا کام ہو رہا ہے اس کو اور پروموٹ کرتے ہیں، مجھے تو TRP آ جائے گی نا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ پاکستان کا اصل فیس کیوں نہیں دکھاتے۔ صبح کے ٹائم تو برکت کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں ان کو بلا کر، وہ لڑکی جو اب وائرل ہو گئی ہے وہ جگہ جگہ جا کر ڈانس کر رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے گھر والوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم پرانے زمانے میں کیا اب بھی ہم ڈانس کرنے والیوں کو کس نام سے پکارتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کیا نام لیتے ہیں جو ڈانس کر رہی ہوتی ہیں یہ خواتین، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں تو بڑے عزت سے بات کر رہی ہوں نا، لیکن عزت سے بات نہیں کی جاتی جو خواتین اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو جگہ جگہ بلا رہے ہیں پروگرامز میں، اور وہ ڈانس کر کے دکھا رہی ہے، کیا اس کی عزت ہے؟ اب میں آپ کو کچھ کمنٹس پڑھ کے بتاؤں گی جو اس کی ویڈیو پر آئے ہیں، لڑکی نے ڈانس کیا ہے، اور یہ انڈیا سے کمنٹس ہیں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھ لیتے ہیں جی۔ انڈین کمنٹس ہیں یہ جو ان کی ویڈیو پہ آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب پتہ چل رہا ہے کہ کیا کھویا ہے بٹوارے میں۔ یہ اس عورت کے بارے میں جو ڈانس کری ہے، عائشہ نام ہے اس کا، اتنا میرا نام ہے، دل ہی نہیں کر رہا میں اس کا نام لوں، بہرحال کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی انڈیا یہ بٹوارہ کیوں ہوا، نہیں اگر نہ ہوتا تو آج وہ خیر۔ اور نیکسٹ کمنٹ ہے جی، جتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے اس سے زیادہ اس ریل پر ویوز ہیں، پاور آف انڈینس۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کمنٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی آئی ایم دا اونلی ون ہو از فوکس آن آجا آجا۔ اب آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے اچھے طریقے سے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہم بہت عقل مند ہیں۔ اور اگلا کمنٹ ہے، اس میں ہے کہ جی ایک تم اور پورا کشمیر چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے الفاظ کن خواتین کے بارے میں کہے جاتے تھے کہ ایک تم مجھے مل جاؤ اور دوسرا کشمیر؟ یہ ایک ہندو شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک تم اور دوسرا جو ہے کشمیر چاہیے، اور اس پر کلیپنگ بنتی ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ ڈانس کیا، کیونکہ آپ کو اتنے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، آپ کو اتنی عزت مل رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ اتنی عزت کا کریں گی کیا۔ اس کے بعد جی آگے کچھ گالیاں ہیں جو انڈیا کا فلیگ بنا ہوا ہے اور اس پر گالیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ جا کے برتن دھوئیں۔ اس طرح کے بہت سارے کمنٹس ہیں اور بہت سارے ہیں، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو جو مین کمنٹس تھے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ اس میں ایک اسکرین شاٹ ایڈ کروں گی۔ ایک بچی ہے مجھے سنتی ہے، اس نے مجھے میسج کیا اور بتایا کہ میں نے ایک اکاؤنٹ تھا جو ڈانس سکھا رہا ہے پاکستان میں، اور اس کے بعد میں نے اس کو رپورٹ کیا کہ یہ جو ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف شاید کام کر رہی ہے، لیکن آگے سے اس ایپ کا رپلائی یہ آتا ہے، آپ کے سامنے ہوگا اسکرین پر یقیناً، کہ جی یہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایپ ہمارے نہیں ہے۔ جب ایپ ہمارے نہیں ہے تو کمیونٹی گائیڈ لائن ان کی ہے۔ اب اس میں کوئی ڈانس کرے، اس میں کوئی نیم برہنا ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ مسلم خواتین کو آج اگر پاکستان میں تھوڑی سی آزادی ملی ہے، ان کو بڑے عرصے آزادی ان کے پاس شروع سے تھی، ان کو اب روک ٹوک نہیں ہے نا جی، کپڑے اتارنا ان کے لیے بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ انڈینس کو فالو کر کے، ان کی ایکٹرس کو فالو کر کے ہماری ایکٹرس کا حال دیکھ لیں، آگے سے ہماری ایکٹرس کو دیکھتے ہوئے ہماری بچیوں کا حال دیکھ لیں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اگر ہم نے تو پردہ کر لیا ہم تو بہت بیکورڈ علاقے کی لگیں گی۔ نہیں، آپ وہ خواتین ہیں جو پردہ نہیں کر رہی، وہ 1400 سال پہلے اگر آپ جاتے ہیں تو لونڈیوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ وہ ہیں۔
اصل میں آپ کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے ماں باپ کا قصور ہے، انہوں نے آپ کو سکھایا ہی نہیں۔ اور یہ ڈانس والی خاتون کی جو بات ہے، وہ اب جگہ جگہ جا کر ڈانس کر رہی ہیں، تو جگہ جگہ جا کر ناچنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے وہ آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ آپ کیا بنتی جا رہی ہیں؟ اچھی بھلی عزت تھی لیکن اب نہیں ہے، اب آپ کو ہر کوئی بلائے گا، آپ جا کر ہر جگہ ناچیں گی اور پھر لوگ تالیاں بجائیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے اچھا یہ کیا ہی کہوں میں اب اس کو۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ، آپ کو ایک وقت آئے گا کہ لوگ کسی غلط نام سے پکارنا شروع کر دیں گے، آپ کو بڑی بڑی پارٹیز میں بلایا جائے گا، شادیوں میں بلایا جائے گا، وہاں جا کر آپ ڈانس کریں گی۔ تو ہمارے یہاں تو عام گھرانوں میں ڈانس کے لیے بلایا جو جاتا تھا، ایک کلچر تھا، اب نہیں ہے شکر اللہ کا، تو اس میں کن خواتین کو بلایا جاتا تھا؟ تو یہ سوچنے اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے معاشرے کو ہدایت دے جو بے حیائی کے خلاف بھی ہے لیکن ایسی ویڈیوز کو دیکھتا بھی ہے، لائک بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس نیت سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اس نیت سے بھی شیئر نہ کریں، اس کو رپورٹ کر دیں، جسٹ رپورٹ کریں اور بلاک کریں۔ کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو رپورٹ کر کے جو ہے بلاک نہ کر دیں۔